روزانہ نئی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل حق بات کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آج مسلم امہ پوری دنیا کے اندر اور پوری کائنات کے اندر جن حالات سے دوچار ہے وہ سب ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ پوری دنیا کے اندر مسلم امہ کا حال یہ ہے کہ کہیں پر بھی مسلمان بے خوفی کی حالت میں اپنی زندگی نہیں گزار رہا ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں، زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں، زمین کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں پر مسلمان بے خوف ہو، پرسکون و مکمل طور پر، مطمئن و مکمل طور پر۔ کسی جگہ پر مسلم امہ کے لیے روزی روٹی کا مسئلہ ہے، اس نے ان کو بے چین کر رکھا ہے۔ کہیں پر بچوں کے ایجوکیشن اور مستقبل کا مسئلہ ہے، اس نے ان کو بے چین اور بے قرار کر رکھا ہے۔ کہیں پر کچھ مسائل ہیں، کہیں پر کچھ مسائل ہیں، کہیں تھوڑے ہیں کہیں زیادہ ہے۔ ان حالات کے اندر لوگ مایوسی کا شکار ہے، لوگ بے چینی کا شکار ہے، لوگ بے قراری کا شکار ہے۔ مسلم امہ کے ماتھے پر شکن نظر آتا ہے، مایوسی کی سلوٹیں نظر آتی ہے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ پہلے تو ہم بہت عزت کی زندگی گزارتے تھے، پہلے ہم بڑے وقار کی زندگی گزارتے تھے، بڑے بڑی شان و شوکت کی زندگی گزارتے تھے۔ اس طرح کی باتیں بڑی بڑی کانفرنسوں میں بھی کہی جاتی ہے، بڑے بڑے سیمینار میں بھی کہی جاتی ہے، محفلوں میں بھی، نجی محفلوں میں بھی کہی جاتی ہے۔ اور بالخصوص میری قوم کا وہ طبقہ جس کی طرف ہر دور میں لوگوں کی نگاہیں امید اٹھی رہتی ہے، یعنی نوجوان، وہ ہمیشہ سوچتا رہتا ہے کبھی ہمارا حال یہ تھا، ہم بادشاہ تھے، ہم تاجدار تھے، ہم داتا تھے، ہم دینے والے تھے، ہم عطا کرنے والے تھے۔ جب ہم نکل جاتے تھے تو لوگ ہماری راستے کے اندر، ہماری راہوں میں اپنی پلکوں کو بچھا دیا کرتے تھے، اور آج جب ہم نکلتے ہیں تو لوگ ہمیں گھور گھور کر دیکھتے ہیں، لوگ ہمیں ذلت کی وادیوں میں اتار دینا چاہتے ہیں، لوگ ہمیں زمین سے جو وہ محروم کر دینا چاہتے ہیں، لوگ ہمیں عزت کے مقام سے اتار کر ذلت کے دلدل میں گرا دینا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے مسائل ہیں جس پر بار بار رونا رویا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اگر ایک انسان صرف یہ کہے کہ میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، تو بتاؤ بیماری کا رونا رونے سے کیا اس کا علاج ہو جائے گا؟ کیا اس کو شفا مل جائے گا؟ کیا اس کو شفا مل جائے گی؟ کیا اس کو تندرستی مل جائے گی؟ کیا اس کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا؟ بیماری کا رونا رونے سے کبھی بیماری کا علاج نہیں ہوتا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ معلوم کرو کہ تم بیمار کیوں پڑے ہو، اور دوسرا یہ معلوم کرو، ایک بار یہ پتا کرو کہ تم بیمار کیوں پڑے ہو، اور دوسری بات یہ پتا کرو کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسائل کا رونا رونے سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، روزی روٹی کا مسئلہ ایک طرف ہے، ایجوکیشن کا مسئلہ دوسری طرف ہے، عزت و وقار کا مسئلہ ایک طرف ہے، اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں۔ اب یہ مسائل ہیں کیوں؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ یاد رکھنا، دنیا کی کوئی قوم کے پاس اللہ کی کتاب موجود نہیں ہے سوائے قوم مسلم کے۔ ہمارے پاس اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ دنیا کی ساری دولت ایک طرف، دنیا کی ساری قوت ایک طرف، دنیا کا سارا مال ایک طرف، اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ایک طرف۔ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس نے عدالت کے گوریہ شیروں کو کیسر کا تاجدار بنایا۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والی قوم کو اللہ کی پہچان عطا کی۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے پتھروں کے سامنے ماتھا ٹیکنے والوں کو خدا کی معرفت عطا کر دی۔ یہ وہ کتاب ہے کہ گمراہی کے دلدل میں زندگی گزارنے والوں کو آسمان ہدایت کا ستارہ بنا دیا۔ یہ وہ کتاب ہے اللہ اکبر جس نے غریبوں کو مالدار بنایا، جس نے فقیروں کو داتا بنایا۔ اللہ کی کتاب کو تھامو، اس لیے کہ اللہ کی کتاب ہمارے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ تم قرآن کو سمجھتے کیا ہو؟ اللہ اکبر۔ اور یہ کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب کیا ہے؟ زمین پر لٹکتی ہوئی ایک وسیع کلام ہے قرآن، زمین پر لٹکتی ہوئی ایک وسیع کلام ہے قرآن، جس کا ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا سرا زمین میں لٹک رہا ہے۔ جو بھی کتاب کا دامن پکڑ لے اس کا ہاتھ اللہ کے دست قدرت میں چلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اس میں ایک سرے کو پکڑ لے اس کا ہاتھ اللہ کے دست قدرت میں چلا جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جس کا ہاتھ کسی بادشاہ کے ہاتھ میں ہو، کسی پہلوان کے ہاتھ میں ہو، کسی لیڈر کے ہاتھ میں ہو، جب وہ گر نہیں سکتا
ماشاءاللہ سبحان جس اللہ کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہو وہ کس طریقے سے گر سکتا ہے، بے شک، اسے سبحان کیسے اللہ، گرا سبحان اللہ۔ سکتا ہے۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، لیڈروں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تو تم دھکے کھاتے ہو، ایم ایل اے اور ایم پی کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے لیے تو تم اس کے گھر کے چکر لگاتے ہو، اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے کیا کوشش کی، کیا محنت کی؟ بے شک، سن لو، کسی کے بھی ہاتھ میں ہاتھ دو گے وہ تمہارے ہاتھ کی لاج رکھے گا یا نہ رکھے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن جو ہاتھ اللہ کے دست قدرت میں دے دیا جائے، جو ہاتھ اللہ کے ہاتھوں میں دے دیا جائے، حالانکہ اللہ کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے، ید اللہ پر ایمان ہے، لیکن کیسے ہیں یہ ہاتھ والا جانتا ہے، اس کی ذات ہماری ذات کی طرح نہیں۔ لیکن میں بہت بڑی بات کہنا چاہتا ہوں، آپ مایوس کیوں ہیں؟ آپ کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، آپ مایوس کیوں ہیں؟ آپ کے پاس اللہ کا رسول موجود ہے، کتاب بھی موجود ہے اور رسول بھی موجود ہے،